امام بخاری کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کئی باتیں نقل فرمائی۔ علامہ علی قاری علیہ رحمۃ اللہ نے جنہوں نے مشکات کی شرح اور گائیڈ لکھی، مرقات المفاتیح، اس کے مقدمے میں بڑی شاندار گفتگو کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بس اتنی بات یاد رکھیں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ہوا امام الدنیا فی الحدیث، دنیا میں امام بخاری حدیث کے امام ہیں۔ بہت ساری چیزوں کے لوگ امام ہوتے ہیں، لیکن حدیث کا اگر کوئی امام ہے دنیا میں تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک سلسلہ نسب میں ایک بزرگ آتے ہیں جن کو مغیرہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک بزرگ ہے یمان بخاری کے نام سے مشہور و معروف رہے، وہ بھی بخارا کے رہنے والے، یمان بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر یہ ایمان لائے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت کا معاملہ رہا، سب کہتے ہیں کہ امام بخاری کا معاملہ ایسا تھا کہ جو ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ولادت کے دن کا انتخاب فرمایا، تو وہ جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کی نماز کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی۔ امام بخاری جمعہ کے دن پیدا ہوئے، جمعہ کی نماز کے بعد، اور جو مہینہ تھا وہ مہینہ بھی عید کا، شوال کا مہینہ تھا۔ آپ دیکھیں دو بڑے امام جن کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب شوال کے مہینے میں فرمایا۔ ایک تو وہ امام ہے جس کو امام بخاری کہا جاتا ہے، اور دوسرا وہ امام ہے جس کو امام اہل سنت امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوال کا انتخاب فرمایا۔ تو جمعہ کے دن آپ، جمعہ کی نماز کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی، اور جو تاریخ تھی شوال کی 13 تاریخ کو آپ پیدا ہوئے۔ جو سن چل رہا تھا ہجری کا وہ 194 ہجری کا سال تھا، اس سال حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ آپ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے، والد ماجد رضی اللہ تعالی عنہ کا سایہ اڑ گیا، جن کا نام اسماعیل تھا، ان کا سایہ بچپن ہی میں اڑ گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وراثت کے طور پر بڑا مال عطا فرمایا تھا۔ آپ کے والد نے وراثت میں بہت سارا مال چھوڑا، امام بخاری نے لیکن سارا مال اپنے استعمال میں نہیں رکھا۔ والد ماجد نے چھوڑا تھا وراثت میں، آپ نے سارا مال راہ خدا میں اٹھا کر کے صدقہ کر دیا تھا، سارا مال صدقہ کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں آپ کی بینائی جاتی رہی، آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آپ کی والدہ ہمیشہ آپ کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ دیکھو ماں باپ کی دعا لینے میں کتنا فائدہ ہے۔ حدیث پاک میں بھی آیا نا کہ جیسے نبی امتی کے لیے دعا کرے تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے، ایسے ہی اگر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تشبیہ کس سے دی گئی ہے؟ جیسے نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، ویسے ہی ماں باپ کی دعا ان کے بچوں کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا آقا علیہ السلام کی حدیث کو کی شرح اگر دیکھنا ہے تو امام بخاری کی زندگی کو دیکھو کہ بچپن میں بینائی چلی گئی، کچھ دکھائی نہیں پڑتا تھا، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آپ کی والدہ جب بھی عبادت کرتی، رات میں خلوت میں ہوتی، ہاتھ اٹھا کر بس ایک ہی دعا کرتی ہے، اللہ میرے شہزادے کو بینائی عطا فرما دے، میرے شہزادے کو بینائی عطا فرما دے۔ ایک دن آپ کی والدہ ماجدہ لیٹی ہیں، نصیبہ بیدار ہے، کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آ کر ارشاد فرماتے ہیں جاؤ جا کر کے اپنے بیٹے کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بینائی عطا فرما دی ہے۔ آپ اٹھی اور اٹھنے کے بعد اپنے شہزادے امام محمد کے پاس، جن کو امام بخاری دنیا کہنے والی تھی، ان کے پاس گئی، کیا دیکھتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہزادے کو اپنے فضل و کرم سے روشنائی عطا فرما دی۔ تو امام بخاری کے حق میں ان کی والدہ کی یہ دعا، اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے ماں باپ کی دعائیں لیں، دعا اصل ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے حق میں دعا کر دی، یعقوب علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ قائم فرما دیا، ان کے بھائی عیس کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں کا سلسلہ قائم فرمایا۔ تو نبی کی دعا بڑی اہم ہوتی ہے، اور جب نبی کی دعا اہم ہے تو تشبیہ اسی سے دی گئی ہے کہ ماں باپ کی دعا بھی ویسے ہی قبول ہوتی ہے۔
ویسے ہی قبول ہوتی ہے جی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کے دن پیدا ہوئے، اور جب آپ پردہ فرمائے تو وہ جو دن تھا سنیچر کا دن تھا، اور رات جو تھی وہ رات عید الفطر چاند رات کی رات تھی، اور خاص عین عید کے دن ظہر کی نماز کے بعد آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ جب آپ کو سمرقند کے قریب ایک گاؤں میں آپ کو جو ہے سپرد خاک کیا گیا، تو علماء کا اتفاقی مسئلہ ہے، کیا کہتے ہیں معلوم؟ وَلَمَّا صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُضِعَ فِي حُفْرَتِهِ فَاحَ مِن تُرَابِ قَبْرِهِ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ كَالْمِسْكِ۔ فرماتے جب آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور آپ کو قبر میں لٹایا گیا تو آپ کی قبر سے مشک کی طرح خوشبو آنے لگی تھی۔ یہ حدیث رسول کی برکت ہے، خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو شاداب رکھے، ہرا بھرا رکھے، جس نے میری بات کو سنا، سننے کے بعد یاد کیا، جیسے سنا اور دوسرے کو اسی انداز سے پہنچا دیا ہو۔ تو آقا علیہ السلام کی بشارت۔ تو امام بخاری نے آقا، لوگ دنیا کی باتیں یاد کرتے ہیں، ان کی بات ان کی بات، امام بخاری نے دنیا کی باتیں نہیں یاد کی ہے، اس نبی کی بات یاد کی ہے جس نبی کے اشارے سے اللہ نظام کائنات تبدیل فرماتا ہے۔ تو امام بخاری کی قبر سے مشک کی طرح خوشبو آنے لگی۔ جب خوشبو آنے لگی، اب سوچے آپ، قبر سے خوشبو آتی، قبر میں کیا ہو رہا ہے ہم کو نہیں نظر آتا، قبر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہم کو نہیں نظر آتا، لیکن واہ امام بخاری کی شان، کیا مقام ہے۔ انہوں نے لوگوں کی قوت شامہ اتنی مضبوط فرما دی کہ قبر کے اندر سے جو خوشبو ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود لوگوں کو اس سے مالا مال فرما رہا ہے۔ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر انور سے خوشبو آ رہی ہے۔ معلوم جب خوشبو آنے لگی تو ہمارے یہاں کا اصول ہے نا، مزار کے بارے میں خالی معلوم پڑ جائے کہ بڑا فیض ملنے والا ہے، پھر تو ہم لگ جاتے ہیں ایک دم۔ لیکن فیض ملتا ہے ظرف کے اعتبار سے ملتا ہے، جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے۔ چلنی لے کر کے فیض لینے جائیں تو نہیں ملے گا، سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ ملے گا نیچے جائے گا۔ تو اپنا ظرف مضبوط کر کے جانا ہے، جس کا جیسا ظرف ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں سے ویسا فیض اسے عطا فرماتا ہے۔ تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ امام بخاری کی قبر سے جو خوشبو نکل رہی ہے، تو کیا کرنے لگے؟ وَجَعَلَ النَّاسُ يَخْتَلِفُونَ إِلَىٰ قَبْرِهِ مُدَّةً يَأْخُذُونَ مِن تُرَابِ قَبْرِهِ وَيَتَعَجَّبُونَ مِن ذَلِكَ۔ لوگ کیا کرتے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر پر ایک زمانے تک جاتے رہے اور ان کی قبر سے مٹی اٹھاتے رہے، خوشبو لیتے رہے اور حیران ہوتے تھے اللہ نے کیسی خوشبو پیدا فرمائی۔ جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر کا یہ مقام ہو سکتا ہے تو سوچے مصطفیٰ جہاں قدم رکھتے ہیں اس کی خوشبودار ہونے کا کیا مقام ہوگا۔ اسی لیے تو اعلیٰ فرماتے ہیں، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ خالی خوشبودار نہیں ہوئی، زمین ہی بدل گئی، کیونکہ مصطفیٰ کے قدم کا بوسہ اس نے لیا ہے۔ تو جب مصطفیٰ کے قدم کا بوسہ لے تو یہ مقام ہے۔ تو جب نائب آیا تو مصطفیٰ کا ہمسایہ بنا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا۔ خود ایک حدیث ایک روایت میں آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پردہ فرما گئے تو ایک شیخ ہیں، بڑے لوگوں سے روایت کی ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ قال بعضهم بعض لوگوں نے کہا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام ومعه جماعت من الصحابہ وهو واقف فسلمت علیہ فرد علیہ السلام۔ جب امام بخاری پردہ فرما گئے تو خواب میں نے حضور کو دیکھا کہ ان کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت ہے اور حضور کھڑے ہیں، میں نے سلام کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرما رہے ہیں، میں نے سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب عطا فرمایا۔ بہت بڑی بات ہے سرکار سلام کا جواب عطا فرما دے۔ جواب سلام کیا ہے؟ دعا ہی ہے نا۔ سلام کیا ہے؟ ارے بولیے نا، سلام کیا ہے؟ دعا ہے۔ مصطفیٰ کو سلام کریں، مصطفیٰ جواب عنایت فرما دے تو مطلب اب تو سلامتی لازمی ہے، کیونکہ مصطفیٰ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ تو سلام کیا آقا علیہ السلام نے، جواب سلام عطا فرمایا۔ انہوں نے کہا ما وقوفک یا ہاں ہونا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں کھڑے ہو کر کس کا انتظار کر رہے ہیں؟
آپ کس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سنو میں کس کا استقبال کر رہا ہوں، انتظر محمد ابن اسماعیل، فرماتے ہیں کہ محمد ابن اسماعیل بخاری کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ تو امام بخاری کا وہ مقام ہے کہ مصطفیٰ استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں صحابہ کے ساتھ، تو یہ خدمت حدیث کا صلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ اب اندازہ لگائے جو لوگ حدیث کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام کے پیغامات کو عام کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کر رہے تھے۔ ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانتے ہیں، امام فربری فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں دیکھا، اور کیا دیکھا کہ امام بخاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں۔ بہت سلو بولتے ہیں یار آپ لوگ، اتنی زور سے بولے کہ معلوم پڑے کہ یار دیوانے سن رہے ہیں یار، ایک بار بنتا ہے بولے نا یار جی، خاموشی کے ساتھ جو ہے نا کچھ اور سنا جاتا ہے، یہاں جب آئے تو ایک دم دیوانوں کی طرح سنے، دیوانہ جب سنتا ہے تو مگن رہتا ہے۔ ایک بار اور ہاں فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا امام محمد بن اسماعیل بخاری کو کہ وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، چلنے کا انداز ایسا ہے کہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یمشی کلما رفع قدمہ وضع البخاری قدمہ فی ذلک الموضع، کہ آقا علیہ السلام ان کے آگے آگے چل رہے ہیں، امام بخاری پیچھے پیچھے، امام الانبیاء آگے ہے، امام المحدثین پیچھے چل رہا ہے، اور انداز یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جب اپنے قدم کو اٹھا کر آگے بڑھاتے ہیں تو امام بخاری مصطفیٰ کے قدم کی جگہ پہ اپنے قدم کو رکھ رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں امام بخاری کا مقام، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اور امام بخاری جو حدیث کی خدمت میں لگے ہیں تو ایسے ہی نہیں لگے ہیں، خدا فرمایا کرتے تھے کہ مجھے الہام ہوا اے محمد تمہیں علم حدیث میں کام کرنا ہے، آقا کی حدیث میں کام کرنا ہے۔ فرماتے اسی الہام کے پیش نظر میں حدیث کی خدمت میں پوری زندگی لگا رہا۔ 11 سال کا بچہ کتنی حدیثیں یاد کرے گا؟ ہمارے ہاں تو چہل حدیث کے نام پر چہل پارے حدیث پڑھاتے ہیں، پوری حدیث نہیں رہتی، وہ حدیث کا ایک ٹکڑا رہتا ہے، حدیث کا ایک کیا رہتا ہے، وہ ٹکڑا رہتا ہے۔ کچھ حدیثیں پوری بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، تو بہت زیادہ وہ 40 حدیثیں یاد کر لیے تو خوش ہو جاتے ہیں، چلو اچھی بات ہے۔ حدیث پاک میں بھی حضور نے فرمایا جو آدمی 40 حدیث یاد کر لیتا ہے مصطفیٰ خود اس کی شفاعت کرنے والے ہیں، چلو کم سے کم بشارت میں آ جائیں گے۔ لیکن 11 سال کا بچہ کیا یاد کر لیتا ہے؟ امام بخاری فرماتے جب میری عمر 11 سال ہوئی تو 1-2 حدیثیں نہیں، فرماتے 70,000 حدیثیں سند اور متن اور درایت اور روایت کے ساتھ میں نے حفظ کر لی تھی۔ 70,000 حدیثیں، ارے سند اور متن کے ساتھ یاد کرنا یہی لوہے کے چنے چبانے کے برابر ہے، لیکن اب درایت اور روایت کے ساتھ کہ راوی کے بارے میں بھی جانتا ہوں میں، کون سا راوی کہاں پیدا ہوا، کون سا راوی کب انتقال کیا، کن لوگوں سے اس نے ملاقات کی ہے۔ فرماتے ہیں ساری معلومات کے ساتھ میں نے 1-2 حدیثیں نہیں، 70,000 حدیثوں کو 11 سال کی عمر میں نے یاد کر لیا تھا۔ اچھا 70,000 حدیثیں 11 سال کا بچہ یاد کرے، یار یہ عادت نہیں ہے، عادت نہیں ہے، کیونکہ عادت ہے 11 سال کا بچہ کچھ اور یاد کر لیتا ہے، اتنی حدیثیں نہیں یاد کر پاتا۔ تو کہا جو عادت کے خلاف اللہ کا ولی کرتا ہے تو عادت کے خلاف جو ہو تو اسی کو تو کرامت کہا جاتا ہے۔ امام بخاری کی سب سے بڑی یہی کرامت ہے کہ آپ نے 11 سال کی عمر میں 70,000 حدیثوں کو یاد کر لیا تھا۔ معلوم ہے فرماتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ یہ امام بخاری یہ شان یہ مقام ہونے کی وجہ سے ائمہ بھی آپ کی بڑی قدر کرتے تھے۔ امام مسلم شریف کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ اب تو ماشاءاللہ کافی نام بھی سننے لگے ہیں، نام کے ساتھ ساتھ کتاب بھی دیکھنا شروع کریں، پڑھنا شروع کریں، مطالعہ کریں، اور مطالعہ کریں نہ سمجھ میں آئے تو علماء سے رابطہ بھی کریں۔ علم جتنا بڑھتا جائے گا آقا علیہ السلام کا عشق کا جذبہ اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ جب علم کمزور ہوتا ہے تو آدمی نالائقی کرتا ہے، اور جب علم مضبوط ہوتا ہے تو علم والا علم والے کی قدر کرتا ہے۔ تو اس کو معلوم ہوگا کہ امام بخاری کو یہ مقام کس کی وجہ سے ملا ہے، کہا مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھنے کی وجہ سے، کہا اتنی حدیثیں جس نے بتائیں اور جس نے یاد کر لیا وہ بڑا امام عالم ہو گیا، تو جس کی حدیثیں ہیں وہ ان پڑھ نہیں ہو سکتا،
وہ ان پڑھ نہیں ہو سکتا، وہ تو ایسا ہے کہ جسے اللہ نے پڑھایا ہے. اور رحمان علم القرآن، رحمان نے انہیں پڑھا دیا. امام مسلم فرماتے معلوم، یہ سند کے ساتھ باقاعدہ موجود ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا، فرماتے جاء مسلم الحجاج الى البخارا، فرماتے امام مسلم بن حجاج بخارا میں آئے امام بخاری کے پاس، اور آتے ہی ہاتھ کو چوما. زور سے بولو یار، ہمارے یہاں ہاتھ چوما تو بولے کہاں ہاتھ چوم لیے؟ ارے یار ہاتھ کو اس لیے چوم رہے کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا، اور اسلاف کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام مصطفیٰ جان رحمت کی دستبوسی کیا کرتے تھے. ہمارے پورے بدن پہ گارنٹی نہیں کہ جہنم کی آگ حرام ہے کہ حلال ہے، یقین نہیں ہے، لیکن جن حصوں کو ہمارے بزرگوں سے نسبت ہو گئی ہے ان کے بدن سے لگ گیا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے. سمجھا نا؟ تو صحابہ کرام مصطفیٰ کی دستبوسی کرتے تھے. ابن ماجہ میں پورا باب باندھا گیا، پورا باب باندھا گیا. صفوان ابن عسال سے روایت حدیث ہے کہ صحابہ کرام مصطفیٰ کی دستبوسی کرتے تھے. بول دے ایک بار یار. تو امام مسلم جب آئے امام بخاری کے پاس، آنے کے بعد جانتے کیا کیا؟ فقبل بین عینیہ، ہاتھ کو چوما، اور چومنے کے بعد پیشانی کا بوسہ لے لیا. پیشانی کا بوسہ لے لیا، پیشانی کا بوسہ لیا. بوسہ لینے کے بعد کیا کہتے ہیں امام بخاری؟ چاہے کہ بزرگوں کا معاملہ کیا ہے، ایسے نہیں کہ چومتے رہو. بزرگ کیا ہے، فوراً اٹھا کے سینے سے لگا لیتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب دیکھا دستبوسی بھی کر رہے، پیشانی کا بوسہ لے رہے، اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا. جب سینے سے لگایا تو امام مسلم نے کیا کہا معلوم؟ دعنی اقبل رجلیک یا استاذ الاستاذین ویا سید المحدثین ویا طبیب الحدیث فی عللہ. فرماتے ہیں امام بخاری کی بارگاہ میں نے عرض کیا مجھے آپ اپنے قدموں کا بوسہ لینے دیں، کیونکہ آپ استاذوں کے استاذ ہیں، اور جتنے محدث پائے جاتے ہیں سب کے سردار ہیں، اور آپ حدیثوں کے سند میں جو علل اور خرابیاں ہیں ان خرابیوں کے ماہر طبیب اور ڈاکٹر ہیں. وجہ کیا بیان کی؟ میں آپ کے قدموں کو چوموں گا. قدموں کو چومنے کی 3 وجہ نقل کی. کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ معمولی نہیں ہیں بلکہ آپ استاذوں کے استاذ ہیں. دوسری بات، لقب ہمارے یہاں کی طرح نہیں کہ عوام دے رہے ہیں، عوام اٹھا کے دیے ایک دم. لقب کی بھرمار ہے، علم کچھ بھی نہیں ہے، علم کچھ بھی نہیں. لقب اصل کمال کا نہیں ہوتا، علم کمال کا ہوتا ہے. لقب ڈھیروں لے لیا، علم نہیں ہے تو کیا مطلب نکلتا ہے؟ اور علم بھرا پڑا ہے، لقب کچھ نہیں ہے، کمال یہ ہوتا ہے. یہ عاجزی انکساری ہے. تو کہا کہ آپ استاذوں کے استاذ ہیں. دوسری بات کہا آپ جتنے بھی محدث پائے جاتے ہیں سب کے سردار ہیں. سب کے کیا ہیں؟ سب کے کیا ہیں؟ سردار ہیں. جتنے محدث ہیں سب کے سردار ہیں. اور کہا کہ حدیث میں جو علل ہیں، مطلب متن حدیث ہے، آقا علیہ السلام کا جو فرمان ہوتا ہے اس کو متن حدیث کہا جاتا ہے. اور جو سند ہوتی ہے، فلاں نے فلاں سے روایت کی، فلاں نے فلاں سے روایت کی، فلاں نے فلاں سے بتایا، تو جو یہ سلسلہ ہوتا ہے اس کو سند کہا جاتا ہے. سند میں راوی جیسا اس کے اعتبار سے حدیث پر حکم لگتا ہے. تو کہا اس کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں اس خرابیوں کے آپ ماہر ڈاکٹر ہیں. سبحان اللہ، کیا ہے؟ ماہر ڈاکٹر ہے. ایک موقع پر امام مسلم نے امام مسلم نے کہا تھا، کیا معلوم؟ امام بخاری سے، انہو قال للبخاری، امام بخاری سے کہا لا یبغضک الا حاسد، آج سے وہی آدمی جلے گا، بغض رکھے گا جس کے اندر حسد ہے. اور حسد سب سے خطرناک بیماری ہے. اس کو تو پہلے ختم کرنا چاہیے اپنے اندر سے، کیونکہ ابلیس کو برباد کرنے والی جو بیماری تھی وہ حسد ہے. حسدی کی وجہ سے تو برباد ہوا، کیونکہ ابلیس کو گمراہ کرنے کے لیے نیا شیطان پیدا نہیں ہوا تھا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے الگ سے شیطان نہیں آیا کہ اللہ نے الگ سے شیطان بنایا ہونا، یہ حسد میں گیا ہو. پھر کہا گیا تفسیر کبیر میں تو یہاں تک آیا کہ اسی ابلیس کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ بات کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ سے، موسیٰ جاؤ اس سے کہہ دو آدم کی قبر پہ آج جا کر کے سجدہ کر لے، اس کی توبہ قبول کر لوں گا. پھر حسد میں آیا، کیا بولتا ہے جب زندہ تھے حیات تھے تب نہیں کیا، اب کیوں کروں گا؟ پھر حسد میں آ گیا.
یہودی نصرانی حسد میں گمراہ ہو گئے، منافق حسد اور جلن میں برباد ہو گئے. تو حسد بہت ڈینجر بیماری ہے. اس بیماری سے اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و امان عطا فرمائے. جی تو فرمایا تم سے خالی حاسدی جلن رکھے گا، بغض رکھے گا. امام ترمذی، یہ امام ترمذی وہ ہے معلوم ہے، جب انہوں نے ترمذی شریف لکھی تو لکھنے کے بعد جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ بشارت. اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، ضرور مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے الہام ہوا تبھی انہوں نے کہا. کیا کہا معلوم؟ کہتے جس کے گھر میں ترمذی شریف رکھی ہو تو وہ یہ تصور کرے کہ اس کے گھر میں مصطفیٰ جان رحمت جلوہ افروز ہے. اور زور سے یار، جس کے گھر میں ترمذی شریف رکھی ہو اس کو یہ تصور کرے کہ مصطفیٰ جان رحمت جلوہ افروز ہے اور حدیث پاک کا درس دے رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے ترمذی شریف کے بارے میں. تو سوچے جس کے گھر میں بخاری ہو اس کا مقام کتنا بلند ہوگا. جس کے گھر میں قرآن ہے، پڑھتا ہے قرآن، تو اس سے زیادہ بلند کون ہوگا یار. تو وہ امام ترمذی فرماتے معلوم، کہتے لم ارا بالعراق ولا بلا خراسان فی معنی العلل والتاریخ ومعرفت الاسانید علامہ من محمد ابن اسماعیل. فرماتے میں نے عراق میں، خراسان میں علت مطلب جو راویان حدیث میں خامیاں ہوتی ہیں، علل قادحہ و علل اور تاریخ اور سندوں کی جانکاری میں محمد بن اسماعیل بخاری سے زیادہ جاننے والا کسی کو نہیں پایا. سب سے زیادہ یہ جاننے والے تھے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام. اور معلوم ہے آپ کو جو ہے خود آپ فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے، علامہ علی قاری نے بھی لکھا ہے کہ آپ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. خالی ایسے ہی نہیں آتی، درایت اور روایت کے ساتھ راویان حدیث کے بارے میں پوری معلومات، صاف سند اور متن صاف. ایک بار معلوم ہے آپ 13 سال یا 11 سال کی عمر تھی آپ کی، پہلی بار آپ کے علاقے میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ آپ کے شاگردوں کے ساتھ درس چل رہا تھا. حدیث کا درس چل رہا تھا. سند بتانے میں آگے پیچھے کر دیے راوی نے. جو بزرگ پڑھا رہے تھے، شیخ تھے، وہ راوی حدیث کی سند بتانے میں آگے پیچھے کر دیا. دیکھو یہ علمی گفتگو ہے اور ہم لوگ علمی دنیا میں آیا کب تک جہالت میں زندگی گزاریں گے. اسی علم کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا ہے نا کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے. اسی علم کے بارے میں آیا، اسی علم کے بارے میں آیا. تو فرماتے ہیں آگے پیچھے کر دیے سند. امام بخاری عمر 12 یا 11 سال، آپ کیا فرماتے ہیں کہ سند میں گڑبڑی ہو گئی. تو کہا کیا بچہ بولتا ہے، بچہ کیا ہے، کوئی بچہ بولنے لگے ہم سے ہم لوگ ڈانٹ ڈپٹ کے بٹھا دیں. لیکن امام بخاری اگرچہ عمر کم ہے لیکن ہے تو امام. امام بخاری نے کہا نہیں غلط ہے، آپ اصل کتاب سے دیکھ لیں. امام بخاری کے کہنے کے مطابق اصل کتاب اگر ٹیلی کیا گیا تو جو شیخ پڑھا رہے تھے جو گڑبڑی تھی وہ گڑبڑی تھی. امام بخاری جو فرما رہے تھے وہی صحیح تھا. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقام ہے. ذرا سوچے آپ اللہ نے کیسا غضب کا حافظہ عطا فرمایا. اور یہ سب سارا کرم آپ کی والدہ کی دعا کا ہے، صاحب والدہ کی دعا کا نتیجہ ہے. اس لیے ماں باپ کی دعائیں لیں. آج کے دور میں بچے بہت بھاگتے ہیں، وہ کاروبار خراب ہے، پیر صاحب سے دعا لے رہے ہیں، حضرت دعا کر دیجئے، سب سے امام صاحب سے دعا کر دیجئے، باباؤں کے پاس جانے دعا کر دیجئے، سب سے دعا کرا رہے ہیں. ابا سے کیوں نہیں کرا لیتے، اماں سے کیوں نہیں کرا لیتے؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ ابا اماں سے دعا کرا کے تو دیکھو. ارے میرا ایمان کہتا ہے مصطفیٰ کا فرمان ہے دعا قبول ہوتی ہے. تو امام بخاری کو جو مقام ملا ہے نا یہ والدہ کی دعا کا نتیجہ ہے. ان کی دعائیں اتنی زبردست رہی. اور خود امام بخاری جو ہے ان کی 2 کتاب بڑی زبردست کتابیں تو بہت لکھی ہیں آپ نے. زبردست اس معنی کر کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 2 حرم بنائے. ایک حرم مکہ جس کو خلیل اللہ کی دعا پہ بنایا، ایک حرم مدینہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ کی دعا پہ بنایا. خلیل اللہ نے دعا کی تو مکہ کو حرم بنایا گیا، اور حبیب اللہ رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا جد اعلیٰ نے دعا کی تھی تو نے مکہ کو حرم بنا دیا، اب تیرا محبوب تجھ سے دعا کرتا ہے مولا اس پہاڑی سے لے کے اس پہاڑی تک کا جو خطہ اسے بھی حرم بنا دے. اب دونوں حرم میں بس خالی ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ بندہ مکے میں ایک نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ایک گناہ کرے تو ایک گناہ پہ بھی 1,00,000 ہے نا. دونوں معاملہ ٹائٹ ہے، یہاں پہ دونوں معاملہ ٹائٹ ہے.
ہے، لیکن مدینے میں رب کا کرم، ہاں ایک نیکی کرو 50,000 نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے، گناہ اگر ایک ہوتا ہے تو ایک ہی رہتا ہے۔ وہاں خلیل اللہ کی دعا ہے، یہاں پہ جو کرم ہے تو یہ حبیب اللہ کا کرم ہے، یہ حبیب اللہ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 کتابیں آپ نے دونوں حرم میں لکھی۔ پہلی کتاب جو بخاری شریف اتنی مقبول کیوں ہے معلوم ہے؟ ہم تو وضو بھی نہیں کیے رہتے، معلوم ایسے لکھ مارتے ہیں، وضو بھی ہے کہ نہیں ہے کوئی اہتمام بھی نہیں رہتا۔ معلوم ہے امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا، خاص طور سے حوالہ دے رہا ہوں ان کا میں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، آج کس حدیث میں آیا ہے کہ یار حدیث لکھنے سے پہلے وہ نہاؤ، وضو کرو، خوشبو لگاؤ اور خانہ کعبہ میں بیٹھ کے لکھو؟ کسی حدیث میں آیا ہے کیا؟ نہیں آیا تو بدعت ہے، تو سمجھے آپ؟ تو امام بخاری کا طریقہ کیا ہوتا تھا معلوم؟ آپ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، فرماتے ہیں، اور وہ بخاری شریف کے اندر مقررات نکال دو آپ، مقررات مطلب ایک حدیث کئی جگہ آئی، تو جو حدیث کئی جگہ آ جائے اس کو مقرر کہا جاتا ہے، بولتے ہیں نا مشاعرے میں مقرر ارشاد، ڈبل ارشاد، تو مقرر کا مطلب سمجھ میں آیا؟ تو مقررات نکال دیں تو تقریباً 3000 کے قریب حدیث بنتی ہے۔ کہاں 6 لاکھ یاد کتنی ہے؟ 6 لاکھ یاد ہیں، اور ہے کتنی بخاری کے اندر؟ تقریباً 3000۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ کمی آ گئی۔ تو فرماتے ہیں اتنی حدیثیں یاد تھی مجھے، لیکن میں پہلے نہاتا، اس میں لکھنے سے پہلے بخاری کے اندر جامع میں لکھنے سے پہلے فرماتے ہیں پہلے غسل کرتا، خوشبو لگاتا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھتا، نماز حاجت پڑھتا، پڑھنے کے بعد خانہ کعبہ میں آتا، مقام ابراہیم میں بیٹھ کر جس حدیث کے صحیح ہونے پر میرا وجدان ہوتا یا خدا کی طرف سے الہام ہوتا، اسی حدیث کو میں اس کتاب میں لکھا کرتا۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ 6 لاکھ میں سے 3000، وجہ کیا؟ یہ خدا کی طرف سے الہام ہوتا۔ معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھی آدمی صحیح غلط میں کنفیوز ہو جاتا ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت نے ایک طریقہ عطا فرمایا ہے، استخارہ کر لے۔ اسی استخارے کے طریقے میں کیا ہے کہ پہلے نماز پڑھے، دعا پڑھے، دعا کا طریقہ بخاری کے اندر ہے، تو امام بخاری اسی طریقے پر عمل کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو بخاری شریف کو اپنے مالک کا معلوم، اس کا مقام کیا ہے؟ اتنا بلند مقام ہے اس کتاب کا کہ ایک بزرگ ہے جن کا نام علامہ ہماری قاری نے مرقات میں لکھا ہے، مرقات المفاتیح کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ ہے جن کا نام محمد ابن احمد مروزی ہے، محمد ابن احمد مروزی ہیں۔ یہ ایک دن سو رہے تھے، اور اللہ کے ولی جب سوتے ہیں تبھی تو سب کچھ ہوتا ہے، ہم سوئیں تو غافل ہو جائیں، اللہ کا ولی سوئے تو عبادت ہو جائے۔ کہا یہی سونا عبادت ہے۔ کہا کون سا سونا عبادت ہے؟ کہا یہ سونا کہ جس میں مصطفیٰ کا جلوہ ملتا ہو، اور ہم کو تو وضو کر کے سونا چاہیے، ویسے بھی عشاء پڑھ کے جماعت کے ساتھ عشاء پڑھیں تو آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، ویسے وضو کر کے سونا چاہیے۔ معلوم حدیث پاک میں آیا، ہم لوگ تو پہلی کتاب میں ہی پڑھاتے ہیں، حدیث میں حضور نے فرمایا جو وضو کر کے سوتا ہے اگر اس رات روح نکل گئی تو سویا تھا دنیا میں، آنکھ کھلی تو جنت میں ہوگا۔ تو وضو کر کے سونا چاہیے، سمجھ ہے نا؟ منہ دھو کے سوتا ہی ہے نا، تو تھوڑا وضو کر لیا کرے، گناہ بھی جھڑ جائے گا، کام بھی ہو جائے گا، اور کام کے ساتھ اگر آنکھ بند ہو گئی تو جنت میں کھلنے کی گارنٹی ہم نہیں دیتے، ہمارا نبی دے رہا ہے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے اپنا ہاتھ تو خالی ہے۔ تو امام محمد ابن احمد مروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سو رہا تھا، اور یہ سو بھی کہاں رہے تھے؟ ہمارا سونا ہمارے گھر میں، یہ سو رہے تھے خانہ کعبہ میں، مقام ابراہیم کے پاس سو رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں اتنے میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی میرے خواب میں تشریف لائے، اللہ کے نبی خواب میں تشریف لائے، اور آنے کے بعد حضور فرماتے ہیں اور جس نے حضور کو دیکھا اس نے حقیقت میں کس کو دیکھا؟ ہاں، شیطان کے اندر دم نہیں کہ مصطفیٰ کی صورت اختیار کرے، اس میں دم ہی نہیں کہ مصطفیٰ کا چہرہ اختیار کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مصطفیٰ کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ چہرہ اختیار کر لے گا تو مثل ہو جائے گا نا، مثل ہو جائے گا، تو چہرہ کوئی نہیں اختیار کر سکتا،
یہ اور بات ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین کو مصطفیٰ کی مشابہت عطا فرما دی ہے نا، مصطفیٰ کی مشابہت عطا فرمائی. تو آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے. حضور نے فرمایا اے محمد، آقا کا نام بھی محمد، آج بلا رہے ہیں تو محبت سے اے محمد. معلوم ہے جو اپنے بچوں کا نام محمد رکھتے ہیں، آقا نے فرمایا روزے محشر اللہ تعالیٰ ان کی عزت افزائی فرمائے گا. سمجھ رہے نا؟ بہرحال فرمایا کب تک شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے، میری کتاب کب پڑھو گے؟ زور سے یار. آقا جسے کہے میری کتاب کب پڑھو گے؟ محمد ابن احمد مروزی کہتے ہیں سرکار آپ کی کون سی کتاب ہے؟ حضور نے فرمایا محمد بن اسماعیل بخاری کی کتاب، محمد ابن اسماعیل بخاری کی جامع ہے جس کو بخاری شریف کہا جاتا ہے. آقا نے فرمایا وہ میری کتاب ہے. اب ایک سوال کر رہا ہوں، بہت ڈینجر اعتراض کر رہا ہوں. حدیث کی کتاب لکھی گئی تو حضور نے فرمایا میری کتاب، لیکن ایک حدیث مسلم شریف کی سنا رہا ہوں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے صراحتاً روایت ہے، ایک دم حدیث سے مرفوع کہ آقا کا فرمان. حضور نے فرمایا لا تكتبوا عني غیر القرآن ومن كتب عني غیر القرآن فليمحه. حضور نے فرمایا مجھ سے قرآن کے علاوہ مت لکھنا، اور لکھنا تو مٹا ڈالنا. تو قرآن کے علاوہ بخاری شریف لکھی گئی، ارے ہاں یا نہ لکھی گئی، مسلم شریف لکھی گئی، تمام حدیث کی کتابیں لکھی گئیں. حضور نے تو فرمایا مجھ سے قرآن کے علاوہ مت لکھنا، تو صرف لوگوں نے لکھ ڈالا. حضور کے فرمان کے خلاف کیا کہ نہیں کیا؟ اب اگر کوئی کہے میں تو خالی وہی حدیث پکڑ کے بیٹھا ہوں، تو بیٹھے رہو پیارے، تو پڑھ نہیں سکتے ہو. اگر بخاری پڑھنے جاؤ گے بدعت کا فتویٰ لگ جائے گا، سمجھ رہے نا. لیکن آؤ گے جب حدیث کے جانکار کے پاس تو وہ سمجھائے گا. حضور نے اپنے دور میں منع کیا تھا. کیوں؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اگر قرآن بھی لکھا جائے حدیث بھی لکھا جائے تو قرآن اور حدیث خلط ملط ہو جائیں گے، خلط ملط ہو جائیں گے. تو خلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن کے علاوہ مت لکھنا. ورنہ ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ہے، یہ فرماتے کہ سب سے زیادہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اس کے بعد میں روایت کرتا ہوں. ابو ہریرہ زبانی یاد کر لیتے ہیں، میں آقا کی حدیث سن کر کے لکھ لیا کرتا ہوں. تو کچھ صحابہ لکھ بھی لیا کرتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ حضور کا منشا یہ ہے کہ قرآن اور حدیث خلط ملط نہ ہونے پائے. اگر اس سے بچا لے جائے تو لکھ بھی سکتے ہیں. تبھی تو حضور نے فرمایا بچا لیا قرآن کو، اب حدیث اس میں خلط ملط نہیں ہو سکتی. جب نہیں ہو سکتی تو بخاری نے لکھ ڈالی ہے تو وہ میری کتاب ہو گئی، وہ میری کتاب ہو گئی، آقا نے فرما دیا. اور ایک چیز اور، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کہاں لکھی؟ مکہ شریف میں. مدینہ طیبہ میں بھی ایک آپ نے کتاب لکھی ہے، اور کہاں لکھی ہے؟ اس مقام پر یہ کتاب لکھی ہے جس مقام کو دنیا میں جنت کی کیاری کہا جاتا ہے. اور ہم نے نہیں کہا، ہمارے نبی نے کہا. اور یہ نبی کا اختیار ہی تو ہے، نبی کا اختیار ہی تو ہے کہ زمین کے حصے کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بولنے کی برکت سے جنت کی کیاری بنا دی ہے. یہ نبی کا اختیاری تو ہے شریعت کے اندر، ورنہ دنیا میں بھی جنت، دنیا میں بھی اوپر ایک دم. یہ تو نبی کے زبان کی برکت ہے. کہہ دیا مولا میرے ممبر اور حجرے کے درمیان کا جو حصہ ہے مولا اسے جنت کی کیاری بنا دے. ہاں محبوب تم نے کہا، ہم نے بنا دیا. مصطفیٰ چاہے تو قبلہ بنے، مصطفیٰ چاہے تو روضہ بنے، مصطفیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ جنت کی کیاری بنا دے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب ہے، وہ کتاب کا نام التاریخ الکبیر. اس کتاب کو پڑھیں، بڑی دمدار کتاب ہے، زبردست کتاب ہے. امام بخاری کی ایک کتاب اور الادب المفرد، یہ بھی بڑی زبردست کتاب ہے. بخاری میں جو حدیثیں نہیں ملتی نا وہاں مل جاتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ حدیثیں کتنی آتی امام بخاری کو؟ کتنی؟ 6 لاکھ حدیثیں. فرماتے ہیں جس میں سے 2 لاکھ حدیثیں صحیح ہیں. اے امام بخاری 2 لاکھ حدیثیں صحیح آپ نے بخاری میں کیوں نہیں لکھی؟ 3000 کیوں؟ تو امام بخاری نے پہلے جواب دے دیا، میں نماز پڑھتا ہوں، دل جماتا ہوں، جس کے اوپر میرا وجدان کہتا ہے یا الہام کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اس کو میں لکھتا ہوں.
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے علاوہ غلط ہیں. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو تاریخ کبیر کو بھی امام بخاری وہاں جب لکھتے تو کیا کرتے معلوم؟ وہاں پر بھی پہلے غسل کرتے، وضو کرتے، خوشبو لگاتے، آ کے اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد تاریخ کبیر کے اندر روایتیں لکھا کرتے. یہ امام بخاری کا طریقہ تھا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور کی شان، اب سوچا بھائی محدث کا یہ مقام ہے، ایک محدث کا جو آقا کی حدیث سنتا ہے اس کی قبر کا مقام کیا ہے معلوم؟ علامہ علی قاری فرماتے ہیں سمرقند میں جب کبھی بارش نہیں ہوتی ہے، کبھی بارش نہیں ہوتی، جب بھی لوگ پریشان ہوتے کہ پانی نہیں ہے پانی نہیں ہے، تو وہ لوگ نماز استسقاء کے لیے ادھر ادھر نکلنا نہیں چاہتے تھے. پہلے کیا کرتے؟ نماز استسقاء پڑھنا ہوتا ہے لیکن پہلے کیا کرتے؟ امام بخاری کی قبر کے پاس جاتے، امام بخاری کی قبر کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. دعا ختم نہیں ہونے پاتی، اللہ تعالیٰ باران رحمت کا نزول فرما دیتا ہے. یہ سمرقند والوں کا طریقہ رہا. اس سے مت سمجھنا کہ نماز استسقاء کی مخالفت ہے، پہلے یہ کرتے ہیں اس کے بعد معاملہ اگر ضرورت پڑتا تو نماز استسقاء، لیکن ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ اللہ باران رحمت کا نزول فرما دیتا. اب سوچو جو آقا کی حدیثیں یاد کر لے اس کی قبر اتنی بافیض ہو جاتی ہے، اس کی قبر اتنی بافیض ہے، فیض لینے والا ظرف مضبوط ہو تو اللہ نتیجہ بھی عطا فرماتا ہے. تو سوچے اس امام الانبیاء کا روضہ کیا مقام رکھتا ہو جس کے حدیثوں کو یاد کر کے امام بخاری کا روضہ اتنا بلند ہو گیا. سوچے آپ جی. اور ایک بار امام بخاری فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے، علامہ علی قاری نے بھی لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جب امام بخاری بخاری شریف کی حدیث لکھتے تھے نا خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کے، تو فرماتے تھے آقا علیہ السلام آتے اور میرے لیے پنکھا جھل دیا کرتے تھے. خواب میں فرماتے پنکھا جھل دیا کرتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کے لیے پنکھا کیوں جھلتے تھے؟ کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے پنکھا جھلنے کی برکت سے مجھے جھوٹ اور خرابیوں سے محفوظ بنا دیا ہے. سمجھے نا؟ اس کی خواب کی تعبیر یہ ہے. کچھ لوگوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بیان کی کہ مصطفیٰ نے خواب میں پنکھا جھل دیا جب امام بخاری لکھتے، اور خواب میں مصطفیٰ جب آتے ہیں تو حقیقتی میں تو آتے ہیں، حقیقتی میں تو آتے. نہیں یقین آتا ہے تو امام کو صرف پورے نہ معلوم ہو جائے گا. ہاں بیمار ہو گئے، ہاتھ پھیر دیا مصطفیٰ، اللہ نے شفا عطا فرما دیا. تو کہا دوسری اس کی تعبیر یہ ہے کہ خدمت حدیث کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا کہ مصطفیٰ نے بتا دیا ٹینشن مت لو، تم کو اللہ تعالیٰ آخرت میں آرام ہی آرام عطا فرمائے گا، ہے نا؟ آرام ہی آرام عطا فرمائے گا. وہ کیوں نہ آیا کہ 1-2 بار حضور کو تو نہیں دیکھا ہے نا، کئی بار دیکھا ہے. اور جو آقا فرماتے جس نے مجھے ایک بار دیکھ لیا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھ لیا، دونوں پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. تو امام بخاری نے تو کئی بار دیکھا ہے، اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا. ایک بات اور بتا دیں، امام بخاری جو ہے 1800 محدثوں سے حدیث لیا کرتے تھے. کتنے؟ 1800 محدث. مطلب آپ کے جو استاد ہیں 1-2 نہیں ہیں، 1800. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ امام بخاری کا ذوق علم کتنا زبردست رہا، کتنا زبردست رہا. معلوم ہے کچھ شہروں کا تذکرہ، شاید ہی کوئی شہر بچاؤ جہاں امام بخاری علم دین حاصل کرنے کے لیے عرب کے خطے میں نہ گئے. خراسان پہنچے، عراق پہنچے، حجاز مقدس، شام، مصر، بغداد میں تو کئی مرتبہ گئے بغداد میں. اور فرماتے ہیں مجھ سے روایت کرنے والے لوگ بھی معمولی نہیں، 1000 لوگ مجھ سے روایت کرتے ہیں. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. بہرکیف اور بہت ساری باتیں تھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے سننے سے